اسلام لانے سے پہلے فلاں علاقے میں گیا تو وہاں پر مجھ سے انہوں نے مجھے کاہن سمجھا اور مجھ سے انہوں نے کہانت کروائی. تو میں نے انہیں بتا دیا جیسے بتانا تھا. کہانت یہی ہے حساب لگا کے جیسے ہمارے معاشرے میں ناظرین. تو اسلام میں یہاں پر میں یہ بات روکتا ہوں, اسلام میں ویسے بھی کہانت جو ہے وہ ناجائز ہے, حرام ہے. تو حساب لگانا ہے, استخارہ کرنا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کیا جاتا ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کی تعلیم دی ہے. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک وصف مبارک تھا اور آپ کی جو تشریف آوری کا ایک مقصد تھا, اس میں ایک یہ بھی ہے کہ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری مخلوق کو مخلوق کے در سے ان کا رخ موڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف ان کا رخ جوڑ دیتے ہیں, ان کا تعلق خدا تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف لے جاتے ہیں. تو یہ دنیاوی مخلوق سے یہ جو حساب لگوانے اور کہانت کروانی, تو یہ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں. اب اس بندے نے, غلام نے عرض کیا کہ میں نے اسلام لانے سے پہلے کہانت کی تھی اور انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہیں جو ہے وہ اس قدر مقدار دیں گے اس کی اجرت کے طور پر. تو غلام کہنے لگا کہ اب میں گزرا تھا, میں ان کے علاقے سے گزر رہا تھا تو ان کے ہاں شادی تھی, انہوں نے مجھے بھی بہت سارا کھانا جو ہے وہ غلہ وغیرہ وہ مجھے انہوں نے دے دیا, تو یہ آج کا جو کھانا ہے یہ اسی کھانے کا حصہ ہے. تو غور فرمائے جناب, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار صداقت افضل الخلق بعد الانبیاء والمرسلین, آپ نے اپنی انگلیاں مبارک اپنے حلق مبارک میں ڈالی اور قے کرنے لگے, الٹی کرنے لگے. اللہ اکبر. تو روایت میں تو یہاں تک لکھا ہوا تھا کہ اس قدر کوشش کی قے کرنے کی کہ جب قے نہ آئی تو پھر فرمانے لگے کہ پانی لاؤ, یہ پانی کے بغیر قے نہیں آئے گی. پانی پیا, پانی پی کر پھر انگلیاں اپنے حلق میں ڈالی, تو جب تک وہ لقمے باہر نہ آ گئے تب تک آپ نے انگلیاں اندر سے باہر نہیں نکالی. اب غلام نے عرض کیا کہ اے جناب ابو بکر, آپ نے ان چند ایک لقموں کی خاطر اتنا اہتمام. الحمدللہ ہم صدیقی ہیں, ہمیں اس پر ناز ہے, لیکن آئیے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تعلیمات سے ایک حصہ ہم لیتے جائیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے, یہ اس قدر میں اہتمام اس لیے کر رہا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا, سرکار نے فرمایا کہ جسم کا کوئی بھی وہ حصہ کہ جو حرام سے پلا ہوا ہو, حرام سے جس کو غذا حرام سے دی گئی ہو, تو فرمایا کہ فالنار اولیٰ بہ, کہ وہ جہنم کا زیادہ حقدار. ٹھیک ہے, تو اس قدر اہمیت. اور پھر یہ دیکھیے ہمارے اسلاف اور اکابرین صحابہ اکرام میں چوٹی کا نام ہے ایک, اور انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ترین مخلوق, تو ان کا عقل حلال کے بارے میں کس قدر اہتمام تھا. اسی طرح اب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو اس پوری مخلوق میں جو درجہ ہے انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے بعد اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد, وہ ہے تاجدار عدالت سیدنا فاروق اعظم فارق حق و باطل سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. بڑا مشہور واقعہ ہے ناظرین کہ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ رات کو گشت فرمایا کرتے تھے, لوگوں کے حالات معلوم کیا کرتے تھے. آج الحمدللہ ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے, تو یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پاک ہستیوں کا صدقہ انہی کا کوئی غلام ہمیں حکمران عطا فرمائے. سبحان اللہ. اور عوام کا وہ عوام کے حالات دریافت کیا کرتے. تو اسی طرح ایک رات آپ گشت فرما رہے تھے, تو ایک گھر سے آواز آپ کو سنی کہ وہ ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کوی من لبن, کہ بیٹی تو دودھ کو نا ذرا پتلا کر دے, اس میں تھوڑا سا پانی وغیرہ ملا دے, تو اس کی قیمت ظاہر ہے بڑھ جائے گی. اب یہ دیکھیے طریقہ یہ حرام کا استعمال ہو رہا ہے. اور یہاں پر میں اس بات کو روکتا ہوں, اللہ تعالیٰ کے قرآن سے ہم ہدایت لیتے ہیں, ناظرین کے لیے یہ تحفہ ہے. رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. فرمایا کہ
ہم تمہیں جانوروں کے پیٹوں سے پلاتے ہیں, جی جی ایک طرف گوبر ہے اور ایک طرف خون, جی جی من بین فرث و دم, کہ ایک طرف گوبر ہے اور دوسری طرف خون ہے, فرمایا اس کے درمیان سے خالصاً سائغن لبنن خالصاً, خالص دودھ پلا رہے ہیں. وہ مالک ہو کر نہ گوبر ملنے دے رہا ہے نہ خون ملنے دے رہا ہے, ہم اس کے بندے ہو کر تو پانی کے کنستر دودھ میں ملائے جا رہے ہیں, اور پھر ہم بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ جناب اللہ کا شکر ہے مالک تعالیٰ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں, تو بندوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ مالک کی نافرمانی نہیں کرتے, بلکہ جو مالک کی عادات ہوتی ہیں وہی وہ اپناتے ہیں. تو حکم دیا اس ماں نے اپنی بچی کو کہ تو دودھ میں پانی ملا دے, اس کو ذرا پتلا کر. تو اب اس بچی نے آگے سے کہا کہ اماں جان انا امیر المومنین نہینا عن ذالک, کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں اس کام سے منع فرمایا. اللہ اکبر, جناب فاروق اعظم نے ہمیں اس کام سے منع فرمایا. تو ساتھ ہی اس ماں نے عرض کی, ماں نے کہا کہ بچی امیر المومنین فاروق اعظم کو کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے دودھ میں پانی ملایا ہے؟ جی جی. تو اب بچی کا جو جملہ تھا وہ ہمیں دل اور دماغ پر نقش کر لینا چاہیے کہ اس نے کہا کہ اے ماں اگرچہ امیر المومنین نہیں دیکھ رہے لیکن امیر المومنین کا رب تو دیکھ رہا ہے نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس رب کا ڈر ہمیں امیر المومنین دلاتے ہیں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس رب کا ڈر ہمیں سکھایا ہے, جس کے ڈر کا ہمیں درس دیا ہے, تو وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. جی جی. اب پانی نہیں ملایا گیا, جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لے گئے. تو صبح ہوئی, تو اب مفہوماً میں عرض کرتا ہوں, روایات مختلف ہیں, الفاظ مختلف ہیں, کہ انہیں بلایا گیا اور ان سے رات کا مکالمہ سنا گیا. ایک روایت میں یہ ہے, اور دوسری میں یہ ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے جناب عاصم بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو فرمایا کہ تو فلاں مکان کی طرف, یعنی اسی گھر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس کی طرف جا, اور جا کر تو ان سے پتہ کر اگر وہ بچی جو ہے اس کا کہیں نکاح نہیں ہوا تو پھر ان سے وہ ہم رشتہ طلب کر لیتے. تو پھر جناب یہ رشتہ طے ہوا. اب اس کی برکت دیکھیے کہ رشتہ جب یہ طے ہوا تو جناب عاصم بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بچی کا نکاح کر دیا گیا. اب جب نکاح ہوا تو ان کے ہاں آگے ایک بیٹی پیدا ہوئی, اور اس بیٹی کا آگے نکاح ہوا عبدالعزیز بن مروان کے ساتھ, اور اللہ تعالیٰ نے اسی ماں کے تقوی کی برکت سے اس بیٹی کو بھی تقوی دیا, اور اس ماں کی اس بیٹی کی تقوی کی برکت اللہ تعالیٰ نے اولاد میں کیسے عطا فرمائی کہ آگے جو اس بیٹی سے آگے جو اولاد پیدا ہوئی اس کا نام عمر ثانی عمر بن عبدالعزیز تھا. تو یہ اوپر سے جب تقوی کی اس قدر اور عقل حلال کی اس قدر پاسداری کی جائے تو پھر نیچے جو اولاد اللہ تعالیٰ جو عطا فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایسی ہی تقوی والی اور دیندار پیدا فرماتا ہے. آج ہمارے ہاں یہ عقل حلال کا چونکہ نہ ہی صدقے مقال کا اور نہ ہی عقل حلال کا اس قدر بندوبست کیا جاتا ہے, اہتمام کیا جاتا ہے, تو اسی وجہ سے ہمارے ہاں یہ تقوی یہ اللہ ماشاءاللہ اس کا فقدان پایا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے بھی یہ بہت اہمیت رکھتی ہے یہ بات کہ آج ہم ان پاک ہستیوں کا ذکر خیر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, ان کو ہم مانتے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی تعلیمات پر بھی عمل کریں. جی جی ماشاءاللہ, بہت ہی خوبصورت انداز سے اور بڑا مزہ آیا جی آپ کا جواب سن کے. ناظرین